ایران امریکہ تنازع ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف مذاکرات کا سلسلہ مشکلات کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے تو دوسری جانب امریکی صدر کی دھمکیوں کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو تباہ کر دیا ہے، دوسری طرف یہی امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹا بلکہ کہا کہ امریکی دنیا کے سب سے بہادر لوگ ہیں۔ امریکہ میں مکمل مذہبی آزادی ہے، امریکی عوام کسی کو اپنی آزادی چھیننے نہیں دیں گے اور امریکہ دنیا بھر کے لیے امید کی کرن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بار بھی صدر بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے تیسری مدت صدارت کا ذکر ہے لیکن میں تنازع نہیں چاہتا۔ تمام تر دھونس دھمکیوں کے باوجود ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں ایک مثبت پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے اپریل میں جنگ چھوڑ کر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے والے ایران اور امریکہ ایک بار پھر اسلام آباد میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ سعودی میڈیا العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات میں ایران پر پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں سمیت جوہری پروگرام پر بات چیت کا امکان ہے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات 14 اور 15 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے قبل برگنسٹاک اور دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے 2 ادوار ہو چکے ہیں، جبکہ تیسرے مرحلے میں دونوں ممالک کے ماہرین شریک ہوں گے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اور اہم موڑ آنے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آئندہ ہفتے کے آغاز میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی متوقع ملاقات ہوگی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اسرائیل تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور نیتن یاہو جانتے ہیں کہ باس کون ہے۔ دوسری جانب ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ لوگوں کے جذبات دیکھ کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی عوام کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کے لیے جذباتی اظہار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے شہید خامنائی کی آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ دوسری جانب ایرانی آرمی چیف نے اس موقع پر ایک بار پھر شہید آیت اللہ علی خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں اسلام آباد میں مذاکرات کا اگلا دور کامیاب ہو پائے گا؟ کیا اسلام آباد واقعی ایک بڑے سفارتی بریک تھرو کا مرکز بننے جا رہا ہے؟ اور کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات مشرق وسطیٰ میں کسی نئے منصوبے کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب آپ کے وقت کا۔ امریکی صدر کی بھی دھمکیاں ہیں، ایران کی جانب سے بھی دھمکیاں ہیں، اور ایسے میں جنگ کے جو صورتحال ہے اس میں مذاکرات کا سلسلہ، تو مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پھر سے یہ دھمکی آمیز بیانات، اور وہ بھی پبلکلی کھڑے ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مزید مشکل ہوگی ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس قسم کے بیانات کوئی ہیلپ فل تو نہیں ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ ایران سے جب یہ جس وقت بھی یہ پروسیشنز ہونے تھے، ظاہر اس وقت عوام کا جو ایران کے عوام کا غم و غصہ ہے، ان کے جو جذبات ہیں وہ تو ساری دنیا کو دیکھنے تھے، اور اس میں بھی ایک پیغام ہے۔ ساتھ جو امریکہ سے ان کی اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو کوٹ کیا، تو دیکھیں وہ بھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بات کرتے ہیں ہمیشہ، تو یہ جو ہے وہ ایران سے زیادہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، ان کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں یہ بیانات، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس پروسیس پہ کوئی بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ وہی ہوگی، ابھی جو معاملات چل رہے ہیں
اس میں یہ ابنائے ہرمز کا معاملہ فی الحال وہ اہم ہے، ساتھ ہی ساتھ لیبنان کا معاملہ اہم ہے، اور لیکن یہ دونوں معاملات ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید میک اور بریک نہیں ہو۔ سب سے زیادہ جو مشکل معاملہ ہے وہ نیوکلیر ایشوز ہی ہوں گے جو آنے والے، ابھی تو ان پہ ڈسکشن تو شروع بھی نہیں ہوئی، جب وہ ہوں گی تو وہ کرنچ ٹائم ہوگا۔ ابنائے ہرمز والے معاملات پہ البتہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اس میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ اب ذرا زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصا اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سینٹیمنٹ کیا ہے؟ ایران کے اندر سینٹیمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے ہمارے پہ جس طرح کی جارحیت کی گئی اور ہم نے جس طرح سے ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کیا اور جس طرح کی ریزیلینس اور ریٹیلیشن دکھائی، تو اس کے بعد یہ ابنائے ہرمز میں جو ہماری عملداری کسی حد تک تو رہنی چاہیے، اس کو ہم گیو اپ نہیں کریں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا امریکہ کو اس طرح سے قبول نہیں ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا کو بھی شاید قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی انسسٹنس یہ ہے کہ جو بھی شپنگ ہے وہاں پہ جو ریزیوم ہو، جو اس معاہدے کی جو نکات ہیں اس میں شامل ہے، اور پانچواں نقطہ ہے اس ایم او یو کا، تو اس میں ایران یہ کہتا ہے کہ جی وہ ہماری جو سائٹس ہے، دیکھیں نا، کیونکہ دو سائٹس ہیں نا، ایک ٹیریٹوریل، وہ کیونکہ جو یہ نیرو جو اس کا وڈتھ ہے، جہاں پہ اس کی جو تنگ ترین مقام ہے، اس پہ یہ تقریباً 23-24 میل بنتا ہے۔ اب اس پہ جو 12 میل ہیں ایک سائڈ سے وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، دوسری سائڈ سے 12 میل جو ہے وہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں۔ تو امریکنز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی عمان کے جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں ادھر سے جہاز گزرتے، اور وہیں سے گزر رہے تھے شروع میں، جب ایران نے ایک جہاز کو نشانہ بھی بنایا اور اس پہ یہ پھر آپس میں اسٹرائک شروع ہو گئی اور کاؤنٹر اسٹرائکس ہوئیں۔ ایران کہتا ہے کہ نہیں جی، وہ ہماری جو طنز ہے اس طرف سے گزریں اور وہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز سے گزریں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزریں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے اجازت لیں، اور پھر اس پہ ہم وہ تو انشورنس کی بات بھی کرتے ہیں، انہوں نے ادھر ایک وہ بنا دیا ہے، ایک جو ہے نا پرشین گلف اتھارٹی بنا دی ہے، پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی اس کو نام دیا انہوں نے، تو وہ جی جو ہے اس پہ اس کی عملداری ہوگی۔ پھر اب یہ بات جو ان سے یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں ایک مشکل ہے جو تھوڑی بڑھ رہی ہے اس وقت، اور ابھی جو یہ مناظر آپ نے دیکھے ہیں یہ امریکہ کے لیے اور باقی جو وہاں سے پوری دنیا گزرتی ہے، جوہر سلیم صاحب، ان کے لیے بھی یہ قابل قبول ہوگا جو ایران یہ بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ شارٹ ٹرم میں تو ایران چلیں کسی طرح جو ہے نا وہ اس کو منوا سکتا ہے شاید کچھ دیر کے لیے، اگر منوا سکا تو وہ بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن لانگر ٹرم میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ دنیا اس کو مانے گی۔ ایک تو دیکھیں نا، عمان اس کو کیوں مانے گا کہ جو ہے جہاز ان کی طرف سے کیوں نہیں گزر سکتے؟ اگر وہ ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، ان کا حق ہے پورا۔ اور پھر دیکھیں اس پہ اگر انٹرنیشنل لاء کی بات کریں تو انٹرنیشنل لاء تو بہت ہی واضح ہے۔ انٹرنیشنل لاء یہ ہے کہ یہ ٹیریٹوریل واٹرز اپنی جگہ، لیکن ٹیریٹوریل واٹرز پہ جو آپ کی جورسڈکشن ہوتی ہے وہ اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ جی وہاں پہ اگر کوئی معدنی ذخائر نکل آئیں یا وہاں پہ جنگ کی حالت میں آپ جہازوں کو روک سکتے ہیں۔ لیکن جب انٹرنیشنل واٹر وے ہو، جس طرح یہ اسٹریٹ جو ہے یا یہ جس کو آپ ابنائے ہرمز ہم کہتے ہیں، وہ جب ایک اس میں تو کوئی بے شک جنگ کی حالت ہو، بے شک امن کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں ہی آپ کو رائٹ ٹو ٹرانزٹ پیسج ہوتا ہے، تو اس کو وہ روک نہیں سکتا ایران۔ اور دیکھیں اس کا جو نقطہ ہے، جو وہی 5واں نقطہ جو ہے اس ایم او یو کا، اس میں یہ بات واضح ہے، انہوں نے جو اس پہ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور عمان جو ہے نا وہ آپس میں ڈائلاگ کریں گے اور ڈیفائن کریں گے جو اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اور اس کے میریٹائم افیئرز مستقبل میں، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ وہ ڈسکشن کریں گے جو باقی لٹرل سٹیٹس ہیں، باقی لٹرل سٹیٹس جو ہیں یعنی کہ باقی وہ ملک جن کی سرحدیں بھی لگتی ہیں ان پانیوں کو، مثال کے طور پہ یو اے ای ہے اس میں، تو اچھا ان سے بھی کنسلٹ کریں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لاء ہوگا۔ تو اگر وہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لاء کا ہوگا تو پھر ایران تو یہ مجبور نہیں کر سکتا سارے ملکوں کو کہ وہ ان کے پانیوں سے پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اچھا جوہر سلیم صاحب، پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات تو ہے، لیکن ابھی جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 11 جولائی کو ایک اور دور پاکستان میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں کوئی بڑے بریک تھرو کا مرکز آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے، العربیہ نے یہ رپورٹ کیا ہے
اس میں کوئی ایسی جو ہے انیوژل بات نہیں کہ اس سے پہلے بھی تو راؤنڈ ہوا ہے اسلام آباد میں مذاکرات کا، اور پاکستان جو ہے سب سے اہم بالکل رول پاکستان کا تھا ایز اے میڈیٹر، ایز این انٹرمیڈیری، جو ابھی بھی ہے، اور میں تو اس پہ کہتا رہا ہوں کہ یہ رول پاکستان کا کسی طرح بھی ختم نہیں ہوا یا ہوگا، بلکہ یہ زیادہ اہم ہوگا آنے والے دنوں میں بھی، کیونکہ دیکھیں یہ جو پروسیس ہے ابھی نیگوشیشنز کا، یہ 60 دن کہہ تو رہے ہیں، یہ 60 دن میں ختم نہیں ہوگا، اور اسی کے اندر ایک کلاس شامل ہے جس کے تحت وہ پھر ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے دونوں میوچل کانسنٹ کے ساتھ، یعنی کہ دونوں فریقین کے مرضی سے، تو وہ تو ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، اس دوران بہت مشکل لمحات آئیں گے، بہت دشوار مقامات آئیں گے، پروسیس جہاں پہ لگے گا کہ یہ سارا کچھ اب بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو پاکستان کی پھر وہی جو ہے نا قابل ترین جو پاکستان نے ڈپلومیسی کی، اس میں جو پاکستان نے میڈیشن کی اور ہائیسٹ لیولز پہ کی پاکستان نے، جی اس کی ضرورت بار بار پیش آئے گی، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ جو مسائل ہیں، ابھی تو اپنا ہرمز کا مسئلہ ہے، لیبنن کی بات ہے، ابھی تو اس سے زیادہ پیچیدہ معاملات آنے ہیں جب نیوکلیر ایشوز ڈسکس ہوں گے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سینکشن ریلیف اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پھر $300 بلین، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پہ مذاکرات جب ہوں گے، ابھی تو ایک بنیادی اصول ہی وضع کیے گئے ہیں نا، جب وہ ان پہ بٹ وہ کہتے ہیں نا the devil is in the details، تو وہ جب وہ ساری ڈیٹیلز طے کرنی پڑیں گی، اور بہت سی نیوکلیر پہ تو ابھی بات بھی نہیں ہوئی زیادہ۔ جی جوہر سلیم صاحب، یہ یقینی طور پر ایک لمبا پروسیس ہے جو مذاکرات کا ہوگا، لیکن پاکستان جو اپنی امن کی کوششیں جاری رکھے ہوئے اس میں کامیابی یقینی طور پر نظر بھی آ رہی ہے۔